وبركاته الحمد لله رب العالمين على سيد الأنبياء والمرسلين أخشى عليكم ولكن قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما هلكتهم متفق علیہ۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگو خدا کی قسم مجھے تمہاری غربت اور فقیری کا کوئی خوف نہیں، لیکن مجھے تمہارے اوپر اس چیز کا ڈر ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر پھیلا دی گئی، پھر تم اس میں نہایت رغبت کرو گے جیسے ان لوگوں نے رغبت کی تھی، پھر یہ دنیا تمہیں ویسے ہی ہلاک و برباد کرے جیسے ان لوگوں کو برباد کیا تھا۔ اس روایت کے کیا مطلب ہے؟ صحابہ کرام اکثر غریب تھے، بہت کم لوگ جو مالدار تھے، زمانہ ہی غربت کا تھا۔ بہرحال آپ نے ان کی غربت کو دیکھ کر فرمایا یہ عارضی چیز ہے، یہ عارضی چیز ہے اور ان قریب تم مالدار بن جاؤ گے، لیکن مجھے اپنے امت کی فقیری کا زیادہ خوف نہیں ہے کہ میری امت غریب رہے گی۔ البتہ اس چیز کا ڈر ضرور ہے کہ جب میرے امتی بہت مال و دولت والے بن جائیں گے اور پھر اس میں وہ حد سے زیادہ رغبت کریں گے اور بہت مشغول ہو جائیں گے کاروباروں میں اور اس میں تو اور دنیا ان کو اپنی غریبیدہ بنا دے گی، وہ میری امت دنیا کی عاشق بن جائے گی اور ان کے اندر لالچ آئے گی، طمع آئے گی اور ایک دوسرے سے بڑھ کر آگے فکر کریں گے آگے بڑھنے کی، میں آگے بڑھ جاؤں، تو گویا کہ اس وقت مال و دولت ان کا مقصود بن جائے گا، اس کی وجہ سے ان کا دین تباہ ہو جائے گا کہ وہ دین کی طرف کوئی توجہ نہیں کریں گے اور ان کا ایمان خطرے میں پڑے گا۔ اور معراج کے موقع پر آپ نے دیکھا دوزخ میں، پھر یہ ارشاد آپ نے فرمایا صحابہ کرام کے سامنے کہ میں نے دوزخ میں دو طبقوں کو زیادہ دیکھا، ایک تو میں نے مستورات کو زیادہ دیکھا، عورتیں زیادہ تھی دوزخ میں مردوں کے مقابلے میں، مرد بھی تھے لیکن عورتوں کی تعداد زیادہ تھی۔ یہ بات آپ نے خواتین کے بیان میں بھی فرمایا کہ یا معاشر النساء تصدقنا فإنی اریتکن اکثر اہل النار، خواتینوں تم صدقہ خیرات زیادہ کر لیا کرو، کیوں؟ میں نے دوزخ میں عورتوں کو زیادہ دیکھا۔ فقلن بما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے، عورتیں زیادہ کیوں تھی؟ فرمایا کہ تکثرن اللعن وتکفرن عشیرہ، دو چیزیں تمہارے اندر ہے، ایک تو تمہاری زبان خراب ہے، تم لعنت بہت کہتے ہو اور زبان تمہاری خراب ہے، طعنے بھی دیتے ہو، دوسری تم ناشکری کرتے ہو، یہ دو چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے میں نے دیکھا عورتیں دوزخ میں پہنچ گئی۔ دوسرا آپ نے فرمایا میں نے امت کے مالداروں کو زیادہ دیکھا دوزخ میں غریبوں کی تعداد کم تھی لیکن مالداروں کی تعداد زیادہ تھی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے مال کو مقصد سمجھا زندگی کا اور اس میں اتنے وہ ڈوب گئے جس کی وجہ سے وہ عمل کر نہ پائے اور کبر و غرور میں مبتلا ہو گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ اس کی وجہ سے وہ حسد بھی کرنے لگے، دکاندار کے حسد کر رہا ہے، فیکٹری والے سے حسد کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اور نقصان ہو گیا۔ تو آپ نے صحابہ کرام کی حالت کو دیکھ کر فرمایا ایک وقت آئے گا تم مالدار بن جاؤ گے،
لیکن اس وقت مجھے ڈر ہے کہ تم دین پر ہوگے یا نہیں رہوگے۔ یہ صحابہ کرام کو نہیں فرمایا، یہ ہم کو بھی فرمایا نا، ہم کو اصل فرمایا، کیونکہ صحابہ کے نام اگر مالدار بھی ہوتے تو ان کے دین میں کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جیسے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی اور بھی بہت سے حضرات تھے، یہ مالدار تھے، لیکن ان کا مال جو ہے وہ دین کے کام میں لگ گیا، غریبوں کی مدد میں۔ وہ واقعہ بہت مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ 300 اونٹ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راہ میں دے دیے تبوک کے موقع پر۔ تو ان حضرات کے ہاتھوں میں اگر تو دنیا تھی لیکن ان کے دلوں میں بالکل نہیں، مالداروں کے یہاں۔ بہرحال وہ مال بھی گویا کہ دینی کے کاموں میں خرچ ہو گیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ آگے جا کر میری امت کے اندر یہ چیز آ جائے گی۔ اب سوال ہے کہ کیا مالداری بالکل کوئی اچھی چیز ہے ہی نہیں کیا؟ نہیں، مال تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اللہ نے اس کو خیر فرمایا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ انسان مال کے محبت میں، خیر کے محبت میں بہت سخت ہے۔ ان ترک خیرہ، ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس نے خیر پیچھے چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ مال کو خیر فرما رہے ہیں۔ اور ایک روایت میں کہ غربت سے آپ نے نجات مانگی ہے، کاد الفقر ان یکن کفرا، قریب ہے کہ فقر، فاقہ اور ناداری انسان کو کفر کے قریب کر دے گی۔ اس کا مطلب تو ایک غربت سے بھی تو نقصان ہے، آدمی جھوٹ بولتا ہے، آدمی چوری کر لیتا ہے، اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو پاتی ہیں، جو اہم ضرورتیں اس کی ہیں، اس کی وجہ سے اس کی نمازوں میں دل نہیں لگتا ہے، اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ کیا کریں، غربت ہے، اہل و عیال ہے، تو غربت تھوڑی مانگی جائے گی اللہ سے۔ البتہ آپ نے فرمایا کہ اتنا مال جب آ جائے گا وہ حد سے زیادہ، حد سے، تو وہ ممنوع ہے۔ تو فرمایا کہ مجھے اس کا ڈر ہے، اور بعد میں ایسا ہی ہوا، بعد میں ایسا ہی ہوا کہ لوگ جو ہے وہ اسی کو مقصد زندگی بنانے لگے۔ ایک فیکٹری والا 4 فیکٹریاں لگاتا ہے، یہاں بھی فیکٹری، وہاں بھی فیکٹری، یہاں بھی فیکٹری، یہاں بھی فیکٹری، اور نہ نماز کے لیے اس کے پاس کوئی وقت ملتا ہے، نہ اوراد و وظائف کے لیے، نہ آخرت کے کاموں کے لیے، اسی میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ بوڑھا ہو جاتا ہے، موت آ گئی، چلے گئی، سارا مال یہیں رہ گیا۔ تو بہرحال ضرورت سے زیادہ جو مال بڑھائے گا تو اس کا نقصان ہوگا۔ حضرت خواجہ صاحب اسی کے بارے میں فرماتے تھے، مال دولت کا بڑھانا ہے عبث، زائد از حاجت کمانا ہے عبث، دل کا دنیا سے لگانا ہے عبث، رہ گزر کو گھر بنانا ہے عبث۔ عبث کے معنی فضول، کیا جی، ایک دن مرنا آخر موت ہے، کل لے جو کرنا آخر موت ہے۔ تو بہرحال آپ نے یہ پیشن گوئی فرمائی، اور یہ پیشن گوئی حرف بحرف ثابت ہو گئی کہ بہت سارے ایسے مالدار ہیں جو اسی میں لگے رہے، مال میں ہی لگے رہے، اور یہ پیاس بجھتی نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ مر گئے اور ان کا نقصان بہت ہو گیا، مسلمان ہونے کے باوجود اعمال نہیں کر پائے۔ تو گویا اس میں نصیحت ہے ہمارے لیے، ہر امتی کے لیے، کہ بقدر ضرورت و مال کمائے، وہ عبادت ہے، وہ بقدر مال کمائے، حلال کمانا یہ فرض ہے، اور دین کے ساتھ لگا رہے، اپنی نمازوں کی پابندی کر لے، تلاوت کرے، ذکر اذکار کر لے، تو یہ مال انشاءاللہ اس کے لیے جو ہے وہ باعث جی برکت ہوگا۔ لیکن اگر اسی کو مقصد بنا لیا تو نقصان ہوگا۔ یہ انہی لوگوں کے لیے بارے میں بروایا، اور عام طور سے جو آدمی اس میں شکار ہو جاتا ہے، لہذا دیکھنا چاہیے کہ مجھے دنیا جتنی ضرورت ہے اتنی تو ملنی چاہیے، لیکن اس کو آگے بڑھائے گا تو پھر نقصان ہوگا۔ عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة، رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر و منکر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی دنیا والوں کے نزدیک تو دنیا بہت بڑی قیمتی ہے، ارے لال و جواہر ہیں، سونا ہے، اور بلڈنگیں ہیں، اور باغات ہیں، تو بہت بڑی دولتیں ہیں اور بڑی قیمتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ کیا؟ لیکن اگر مچھر کے پر کے برابر ہوتی
تو معاملہ دوسرا ہوتا ہے، لیکن مشرق کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، عارضی دنیا ہے، فانی دنیا ہے۔ فرماتے ہیں پھر کسی منکر کو اللہ تعالیٰ ایک گھونٹ پانی نہیں دیتا ہے، کیوں؟ کہتے ہیں تو میرا تو نقصان ہو جائے گا، میرا تو یہ بہت قیمتی چیز ہے، اس لیے میں آپ کو کچھ نہیں دوں گا۔ تو یہ فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تبارک تعالیٰ صرف ایمان والوں کو دنیا دیتے، اور جو اللہ کو نہیں مانتا یا نافرمانیاں کرتا فوراً اس پر بند ہو جاتے کہ نہیں آپ تو نافرمانی کرتے، ہم تو نہیں دیں گے آپ کو۔ یہ فرمایا کہ لیکن اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اس لیے اللہ فرمایا بھائی جتنا لینا ہے لے لو، جتنا لینا ہے، جتنا کمانا ہو کما لو۔ کیوں؟ کہتے ہیں مشتر کے پر کے برابر اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ روایت آگے پہلے بھی آ گئی کہ آپ نے بکری کا مرا ہوا بچہ دیکھا، آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو کون خریدے گا 1 درہم میں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں کہ 1 درہم کے بدلے میں اس کو لے لیں، یہ تو مرا ہوا بکری کا بچہ ہے۔ آپ نے قسم کھا کر یہ فرمایا کہ قسم اللہ تعالیٰ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ دنیا اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی زیادہ کیا حقیر و ذلیل ہے۔ مطلب تو ہے کہ میری امت اس دنیا کو کوئی بہت اونچی چیز نہ سمجھے۔ ہاں یہ ضرورت کی چیز ہے، یہ جیسے کھانا تو ضرورت کی چیز ہے، جیسے بیت الخلاء ہے اس کے بعد کوئی چارہ ہی نہیں، تو ضرورت کی چیز ہے، لیکن کوئی وہ دل لگانے کی چیز نہیں ہے۔ آپ نے یہ فرمایا۔ اور قرآن پاک میں ہے کہ دوزخی دوزخ میں جائیں گے، جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی عذاب میں ہوں گے تو وہ جنتیوں کو پکاریں گے، یہ سورہ اعراف میں ہے، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون۔ یہ آواز لگائیں گے دوزخ کی جنتیوں کو، گڑ گڑا کر کہیں گے کہ تھوڑا سا پانی ہم کو پلا لو، اور جو رزق آپ کو اللہ نے دیا ہے اس میں سے ہم کو کچھ دے دو، کہ آپ عیش کر رہے ہیں، میوے کھا رہے ہیں، ڈرائی فروٹ ہیں اور فریش فروٹ ہیں اور کیا کیا کھا رہے ہیں، اور دودھ پی رہے ہیں، اور جو ہے وہ شرابن طہورا پی رہے ہیں، اور تھوڑا سا ہم کو دے دو۔ تو وہ جواب میں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں کے اوپر حرام کر رکھی ہیں، جنت کی پانی بھی اور یہ رزق بھی۔ کیوں؟ کہتے انہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا رکھا تھا۔ اس کے 2 معنی ہیں، ایک مطلب تو ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد تو کچھ تھا ہی نہیں، کھانا پینا اور کھیل کودنا یہ سب تھا، اسی میں زندگی گزر گئی، آخرت کی کوئی تیاری کی ہی نہیں انہوں نے، بلکہ وہ آخرت کے بالکل منکر تھے۔ کہتے جنت کا کس نے دیکھی، جہنم کس نے دیکھی، دیکھا جائے گا بعد میں، تو یہ ساری چیزیں کرتے تھے۔ دوسرا مطلب تو کہ جو دین ہم نے ان کے پاس بھیجا تھا تو اس کو نے اس کو تماشا بنایا، کیا وہ مذاق کرتے رہتے تھے۔ تو قرآن پاک میں جو اذان ہوتی تھی تو کفار مذاق اڑاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑاتے تھے۔ جی اس نے فرمایا کہ ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں انہوں نے ہم کو بلا دیا، آج ان کو بلا دیا گیا۔ کیوں؟ ہمارے آیتوں کا انکار کرتے تھے، وہ جنت کو مانتے ہی نہیں تو ہم جنت کیوں دیں، وہ جہنم کو مانتے ہی نہیں تو جہنم سے ان کو نکالیں کیوں۔ بہرحال اس میں معلوم ہوا کہ دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سورہ زخرف میں ایک عجیب آیت ہے، سبحان اللہ، اور اسی کے ساتھ تعلق رکھتی وہ آیت، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر 33 ہے، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
والآخرة عند ربك للمتقین۔ یہ آیت کیا عجیب ہے، سن لیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی دین کو اختیار کریں گے، یعنی اسلام کو چھوڑ کے سب کافر ہو جاتے، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ جو رحمان کا انکار کرتے ہیں دنیا میں، مانتے نہیں اللہ تعالیٰ کو، ہم ان کو ان کی اتنی دولت دیتے کہ ان کے جو گھر ہیں تو گھروں کی جو چھت ہیں اور سیڑھیاں ہیں جن پر وہ اترتے چڑھتے ہیں، اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ ٹیک لگاتے ہیں، یہ سب ان کو ہم سونے اور چاندی کے بناتے ہیں۔ کیا جی، یعنی چاندی کی سیڑھی، سونے کی سیڑھی، سونے کے دروازے، سونے کی کھڑکیاں، سونے کی چھت، یعنی یہ چیزیں لکڑی کی نہیں ہوتی، یہ سونے اور چاندی کی ہوتی ہیں۔ اب کوئی زیادہ مالدار ہوتا وہ سونے کے لگا دیتا، سونے کی سیڑھیاں بناتا، کوئی ذرا اس سے کم ہوتا وہ چاندی لگاتا، یا یہ ہے کہ کچھ چیزیں چاندی کی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں سونے کی ہوتی ہیں۔ جو معمولی درجے کی ہیں جیسے سیڑھی چڑھنے کی ہے یہ چاندی کی سیڑھی ہوتی ہے، اور جو ذرا تخت ہے جس پر بیٹھے ہیں وہ سونے کی ہوتا ہے، سونے کی چیز ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن یہ ایک چیز معنی ہے اور رکاوٹ ہے کہ لوگ سمجھیں گے کہ بھئی یہی اصل ہے۔ کیا کہ ایک آدمی غریب ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس تو مٹی کا بھی مکان نہیں ہے، معمولی جھونپڑے میں رہتا ہے، اور اس کے پاس جو مکان ہے یہ سونے اور چاندی کا ہے، چھت بھی دیکھو سونے کی چھت ہے، اور جب وہاں جائیں گے تو بھئی یہاں تو ہر چیز، کرسیاں اور فرنیچر بھی کس کا ہے؟ سونے اور چاندی کے ہیں۔ تو اب دیکھو کتنی مال و دولت اس کے پاس ہے، سونے اور چاندی کی۔ کہتے ہیں کہ میں ایسا کر لیتا، میں ایسا اتنا دیتا، ایمان والوں کو اس کے مقابلے میں بہت کم دیتا ہے، بس ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ لیکن یہ اندیشہ ہے کہ لوگ اسلام کو چھوڑ دیں گے اور وہ وہی کریں گے جو وہ سونے چاندی والی کر لیتے ہیں، لہذا یہ رکاوٹ بن گئی۔ فرماتے ہیں وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سب کچھ جو ہے یہ چند دنوں کا سامان ہے، یہ دنیا کی زندگی میں ہے، چند دن ہے۔ متاع کے معنی آتے ہیں مختصر، کیا جی۔ اور فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت جو ہمیشہ رہنے والی ہے اللہ کے نزدیک وہ متقین کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ہر شخص اپنے اولاد کے لیے مال و دولت مانگتا نہیں مانگتا ہے، یا اللہ میرے اولاد کو مال و دولت والا بنا دیجئے، یہ ساری چیزیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک ذریت کے لیے جو دعا مانگی ہے وہ حدیث میں ہے، اللہ مرزق آل محمد قوتا، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو، اس آل کو رزق دے دے بقدر ضرورت۔ کیا قوتا کے معنی تھے بس ضرورت پہ برابر ہو جائے۔ اپنے لیے تو کچھ بھی نہیں رکھتے تھے، صبح کا ہے تو شام کے لیے نہیں رکھتے تھے، شام کا تو صبح کے لیے نہیں رکھتے تھے۔ کبھی فرمایا کہ ملے گا تو شکر کریں گے، نہیں ملے گا تو صبر کریں گے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان پہاڑوں کو سونے اور چاندی کے بنا دیں گے، یا غیب سے آپ کے پاس رزق آئے گا، آپ نے سب کا انکار کیا۔ یا پھر اللہ سے کہا یا اللہ ایک دن آپ بھیجیں گے اسباب کے تحت تو شکر کروں گا، جسے نہیں تو صبر کر لوں گا، لیکن اپنی ضرورت کے لیے آپ نے مانگا کہ ان کو دے دیجئے، ضرورت کے بقدر، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے جو اکثر سعادت ہوتے ہیں نا وہ زیادہ مالدار نہیں ہوتے ہیں، بس ضرورت کے بقدر۔ اور امت کے لیے آپ نے چھوٹ دے دی، یہ نہیں فرمایا یا اللہ میری امت کو اتنا ہی دے دے، نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے امت کو جتنا مقدر میں اتنا ان کو مل جائے، لیکن امت کو بتا دے دیکھو نقصان نہ ہو جائے تمہارے دین کا، کہ تم دنیا کے پجاری بن جاؤ گے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا دنیا کے لوگوں تم کو یہ جو لالچ ہے اس نے تم کو غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تمہاری لاشیں قبر میں پہنچ گئی۔ اور پھر نصیحت کی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا یہ مال، تمہارے اولاد آپ کو اللہ کی یاد سے غفلت میں نہ ڈالیں۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو آدمی ایسا کرے گا اس کو نقصان ہوگا آخرت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے۔ بہرحال یہ فرمایا بے دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، رواہ البخاری۔ وفی روایت وعد نفسک من اصحاب القبور،
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر فاروق کے صاحبزادے ہیں، بہت جلیل القدر ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، سنتوں کے عاشق ہیں، فرماتے ہیں کہ ارشاد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کاندوں کے اوپر، مونڈوں کے اوپر ایسے اپنے دست مبارک رکھے اور ان کو ایسے ہلایا ہے دونوں مونڈوں کے اوپر۔ اب کیا شکل ہوگی اس کی؟ آمنا سامنا ہوگا تو ایسا ہو رکھا ہوگا، یہی لگتا ہے زیادہ۔ تو پھر اس کے بعد نصیحت فرمائی، کون فی الدنیا کانک غریب، فرمایا دیکھو عبداللہ دنیا میں ایسے رہو جیسے پردیسی، جیسے او عابر السبیل، بلکہ ایسا جو راستے میں چلتا ہو، راہگزر ہو، ایسے رہو دنیا میں۔ یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ آپ کو معلوم تھا کہ یہ بڑے باپ کا بیٹا ہے، ایک وقت آئے گا اور اس کے باپ کی پوری عالم میں دھوم ہوگی، اور 52 لاکھ میل، کلومیٹر نہیں، 52 لاکھ میل رقبے پر حکومت تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ 52 لاکھ، کیا 52,000 لاکھ، اور میل تو کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہے نا، 1.5 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہوتا ہے، تو اتنے۔ اور اس لیے آپ نے فرمایا کہ عبداللہ تم دنیا میں رہو جیسے پردیسی، یا یہ کہ رہگزر جو چل رہا ہے۔ تو ایک اور ٹکڑے میں ہے وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ، وہ ٹکڑا ترمذی میں ہے کہ اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ کیا مطلب ہے اس روایت کا؟ اس روایت کا مطلب یہ کہ عبداللہ اس دنیا کو اپنا گھر نہ سمجھنا، یہ اپنا گھر نہیں ہے، یہ آپ کا گھر نہیں ہے، یہ آپ کا وطن نہیں ہے، وطن اصلی نہیں ہے، یہ پردیس ہے۔ تو جیسے ایک آدمی پردیس میں جاتا ہے پڑھائی کرنے کے لیے، وہاں کچھ وقت گزارتا ہے، بس ایک کمرہ لے لیا کرائے پر، بس اسی میں وہ کھاتا بھی ہے، اسی میں وہ سوتا بھی ہے، اسی میں مطالعہ بھی کرتا ہے، اسی میں ایک کونے میں اس نے گیس سلنڈر لگا رکھا ہے، بس ایک کمرہ ہے، اور بہت زور لگا کہ کوئی دوسرا کمرہ بھی لے لیتا ہے۔ تو اس کا معلوم ہے کہ میں چند سال یہاں ہوں، پھر مجھے اپنے وطن جانا ہے، تو جو کچھ کماتا ہے تو وہ اپنے وطن بیچتا ہے، وہاں بقدر ضرورت کچھ برتن رکھے ہوئے ہیں اور کچھ جو اور چیزیں ہیں جو ضروری ہیں، باقی اور کسی کوئی غرض نہیں ہے۔ کس کا مکان کتنا بڑا ہے، کس کا کاروبار، وہ کہتا ہے بھائی میں تو کاروبار کے لیے آیا نہیں ہوں، مجھے تو یہاں پڑھائی کرنی ہے۔ کیا یا کوئی آدمی جاتا ہے وہ نوکری وہاں کرتا ہے، وہ بھی ایسے مختصر سا کچھ 1-2 کمرے لے لیتا ہے کرائے پر، اگر اہل عیال بھی ساتھ ہے تو 2 کمرے 3 کمرے، اس سے زیادہ نہیں، اگر اکیلا ہے تو ایک دوسرا کمرہ کس کے لیے ہے۔ لیکن جو کماتا ہے وہ اپنے گھر بیچتا ہے، چونکہ ہمارے کئی دوست سعودی میں کام کرتے ہیں، دوسرے ملکوں میں، تو کام تو وہ وہاں کرتے ہیں جاب، اور زمین یہاں خریدی، زمین مکان یہاں بنایا، تو بعض لوگ تو ریٹائر ہو کر واپس آ گئے، بعض حضرات ابھی وہیں ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کبھی نہ کبھی تو یہاں سے جانا ہی پڑے گا۔ تو یہ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں آدمی مسافر ہے، اس کو معلوم ہے کہ پردیس ہے، تو جیسے پردیس کے اندر آدمی دل نہیں لگاتا ہے، ہاں وہ سال وہاں گزارتا ہے، 4 سال 5 سال 6 سال، ضرورت کے بقدر یہ چیزیں رہتی ہیں، لیکن وہ زیادہ مال اکٹھا نہیں کرتا ہے۔ تو ایسے ہی جو آدمی دنیا میں ہے یہ بھی ایک پردیس ہے، یہ بھی ایک ہمارے لیے، اور اصل ہمارا دیش جو ہے وہ آخرت ہے اور جنت ہے۔ اسے یہاں کیا کرنا ہے، یہاں ہم کو دیکھنا ہے کہ کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے۔ جیسے فارن ملکوں میں جاتے ہیں ہمارے طلبہ، وہ کوئی MBBS کرنے کے لیے جاتا ہے، کوئی اور کسی ڈگری کے لیے جاتا ہے، تو ساری توجہ اسی کی طرف رہتی ہے کہ مجھے یہاں کچھ کرنا ہے، جب یہاں سے جاؤں گا تو کچھ سرٹیفکیٹ لے کر جاؤں گا، یہ پھر وہ یہاں آ کر پھر اس کا نفع اس کو ملے گا جو پڑھائی اس نے وہاں کی۔ تو ایسے ہی جب سے ہم دنیا میں ہیں، پردیس میں ہیں، یہاں کچھ ہم کما کر جائیں اور نامہ اعمال کے اندر خوب نیکیاں لکھوائیں، پھر جب دنیا سے چلے جائیں گے تو اس کا نفع ہم کو وہاں ملے گا، ہاں تم نے بہت محنت کی ہے، یہ ہے۔ یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خواجہ صاحب جو تھے وہ بہت بزرگ تھے، اور اشعار میں اثر بھی ہوتا ہے، ان کا مراقب موت ان کا ایک رسالہ ہے، اس کے اشعار ہیں: دار فانی کی سجاوٹ پر نہ جا، دار فانی فنا ہونے وغیرہ، نیکیوں سے اپنا گھر سجا، پھر وہاں بس چین کی بنسی بجا، انہو قد فاز فوزا من نجا۔ اس کا مطلب تو ہے کہ بڑی کامیابی تو اس کو ملی جس کو دوزخ سے نجات مل گئی، تو وہاں چین کی بنسی بجا۔ تو مطلب تو یہ کہ ساری محنت اس دنیا کے لیے نہیں ہونی چاہیے، آخرت کے لیے ہونی چاہیے۔ ہاں
یہاں جو جتنی ضرورت ہے اتنی پورے کر لی. کبھی فرماتے تھے بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا آخر موت ہے، کر لے جو کرنا آخر موت ہے. تو یہ آپ نے حضرت عبداللہ کو فرمایا یا تو اپنے آپ کو پردیسی سمجھو، آؤ مانے بلکہ راستہ چلتا ہوا، راستہ راہ مسافر، وہ کسی ایک جگہ اس کا قیام نہیں ہوتا، چلتا رہتا یہاں تک منزل پر پہنچ جائے. جیسے ہمارے یہاں کے خانہ بدوش بکروال وغیرہ، وہ چلتے رہتے ہیں ٹھہرتے ہیں، ایک دن ٹھہر گئے کہیں تو اور چلے گئے، رات کو ٹھہرے اور دن کو ٹھہرتے رہتے ہیں، ٹریفک کی وجہ سے رات کو چلتے رہتے ہیں. کل ہی میں آیا تو کتنے راستے میں وہ مل گئے، وہ بھیڑ بکریوں والے کئی جگہ مل گئے، چل رہے ہیں رات کو، ٹھہرتے کہیں نہیں. ایسے یہ انسان جو یہ چل رہا ہے کیا، تو وہ تو جو پردیس میں ہوتا ہے وہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ جمع کر لیتا ہے، لیکن یہ جو چلنے والا ہوتا ہے یہ تو بالکل کچھ نہیں، صرف چلتا رہتا ہے یہاں تک منزل پر پہنچ جائے. تو فرمایا کہ بس ایسے رہو جیسے وہ راہ مسافر. تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ جب شمار کیا جائے گا لوگوں کو، زندہ لوگوں کو، تو اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کر لینا. وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ. اس کے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر تم دنیا میں ہی ہو لیکن قبر تمہیں ہر وقت ذہن میں رہے، تو زندوں کا لسٹ بن رہا ہے، آپ کو مجھے کوئی بھروسہ نہیں، آج ہوں پتہ نہیں کل رہوں گا یا نہیں رہوں گا، اس لیے اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر لو. مردوں میں شمار کیسے کرے گا؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ قلبی اعتبار سے، دل کے اعتبار سے دنیا سے منقطع ہو جاؤ. ٹھیک ہے مال و دولت اس کی تو ضرورت ہے، روٹی کپڑا وہ یہ چیزیں ہیں، لیکن اپنا تعلق اتنا اللہ کے ساتھ ہو اور ہر وقت آخرت کیا ہو، ذہن میں ہو. جیسے ایک بزرگ نے ایک عالم کو خط لکھا، وہ بھی بزرگ تھا، تو انہوں نے لکھا کہ جب میں چلتا ہوں ایسا لگتا ہے جیسے میں جنت میں چل رہا ہوں. کس میں؟ مطلب تو یہ ہے کہ جنت اور آخرت کا اتنا تصور بڑھ گیا ہے تو کبھی لگتا ہے کہ میں اس میں ہوں، جنت میں چل رہا ہوں. اور حضرت مرزا مظہری جانا رحمۃ اللہ فرمایا کہ 30 سال ہو گئے، کتنے 30 سال ہو گئے تو مجھے فنائے تام حاصل ہو گیا ہے. تو مجھے کبھی لگتا ہے کہ میں دنیا میں نہیں ہوں، میں قبر میں ہوں، اور لوگ آتے ہیں السلام علیکم، تو میں سوچتا ہوں کہ یہ قبر پر مجھے سلام کر لیتے، پھر کہتا نہیں میں تو ابھی زندہ ہوں، میں تو ابھی تو 30 سال ہو گئے. مومن کی توجہ بہت ہونی چاہیے آخرت کی طرف، قدم قدم پر آخرت یاد آئے. اس میں فرمایا کہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا چاہیے. اور ایک حدیث میں موتو قبل ان تموتو، لوگوں مرو مرنے سے پہلے. کیا یعنی بعد میں تو سارے لوگ مر جاتے ہیں، لیکن تم مرنے سے پہلے ہی مرو. مطلب جب مرنے والا بالکل اس دنیا سے علیحدہ ہو جاتا منقطع، تو باطنی اعتبار سے ایمان والا اس سے منقطع ہونا چاہیے، اور اس کی ساری توجہ کس کی طرف ہونی چاہیے؟ جی. تو جس کو یہ حاصل ہو گیا یہ چیز، اب وہ کبھی مرے گا نہیں، وہ کبھی. جی آپ نے یہ فرمایا، یعنی چند روزہ زندگی ہے نہ ہونے کے برابر ہے. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرم ابن آدم ویشب فی اثنان الحرص علی المال والحرص علی العمر، رواہ البخاری و مسلم. اور ایک روایت میں ہے یشیب ابن آدم ویشب فی اثنان. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم خاص تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرماتے ہیں ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کے اندر دو چیزیں جوان ہوتی رہتی ہیں، ایک مال و دولت کی حرص و لالچ، دوسری ذاتی عمر کی حرص. مطلب تو یہ کہ ایک آدمی بوڑھا ہو رہا ہے تو اس کی چیزیں جو ہے وہ دن بہ دن کمزوری آتی رہتی ہیں، آنکھوں کی روشنی میں کمی آتی ہے، بدن کمزور ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ بس یہ بوڑھا ہو چکا ہے، اب اس کو دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا. بس فرماتے کہ نہیں، دو چیزیں جوان ہوتی ہیں جتنا وہ بوڑھا ہو جاتا ہے. ایک تو مال و دولت کی لالچ کہ اور ملے اور ملے، اگرچہ وہ خود اب بالکل کمرے میں ہی رہتا ہے، بوڑھا ہے کیا ہے، لیکن پھر بھی اس کو لالچ ہے کہ میرے بچوں کو اور زیادہ ملے، کیا بہت زیادہ ملے. دوسری ذاتی عمر کی حرص کہ میں نہ مروں، کیا وہ مرنا نہیں چاہتا ہے، مرنا کہتا نہیں میں یہیں رہوں. آپ چونکہ بھی تنگ بھی ہو جاتے ہیں پھر، ورنہ وہ مرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ دو چیزیں. تو فرماتے ہیں کہ دنیائی امور میں تو جب منزل قریب آتی ہے تو آدمی کی توجہ منزل کی طرف رہتی ہے، لیکن افسوس ہے کہ جو آخرت کا مسافر ہے تو جتنی منزل اس کی قریب آتی رہتی
اس کی توجہ اس کے مقابلے میں دنیا کے مال متاع کی طرف رہتی ہے، اور اسی کے ساتھ لمبی عمر کی خواہش بڑھتی رہتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایمان والے کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جتنا وہ بوڑھا ہو جائے گا دنیا کی محبت اس کے دل میں کم ہونی چاہیے، اور دنیا کی طرف زیادہ رغبت نہ ہو، آخرت کی طرف رغبت ہو۔ ایک آدمی بوڑھا ہے، وہ پتہ نہیں گزر گیا یا نہیں، گزشتہ سال کی بات ہے، تو وہ لوگ وہاں اس علاقے میں ذرا چرس کا کام ہوتا ہے، تو اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ آنگنس کیا وہ جو خشخاش کیا ہے، یہ جو صحن ہے نا صحن، اس میں بھی آنگنس وہ جو خشخاش نہیں، یہ حصہ بھی ضائع نہ ہو جائے، مرنے کے قریب ہے، دیکھو کیا پڑی ہے اس کو، ارے یہ بچے ہیں کریں یہ کام، ٹھیک ہے چلتا رہے گا کام۔ اب وہ کہتا ہے کہ صحن ہے نا، صحن میں بھی خشخاش بولنا ہے، یہ ہے۔ آپ نے فرمائی ہے اسی طرح سے بعض نوجوان ہیں، ان کے اندر چونکہ یہ خبر جتنا بوڑھا ہو جائے گا اتنی لالچ آئے گی، اس کے مقابل نوجوان کے دل میں لالچ کم ہوتی ہے، دنیا کی محبت اس کے دل میں زیادہ۔ تو مجھے بھی فون کرتے ہیں بہت سارے کہ یہ ابو جو ہے یہ عشر نہیں دیتا ہے، کیا مانتا نہیں ہے، نہ عشر نہ زکوٰۃ، تو کیا ہم چپ کے عشر اور زکوٰۃ دے دیں اس کو بتائے بغیر؟ میں نے بتایا کہ آپ تو مال کے مالک ہے ہی نہیں، اگر آپ چپ کے دیں گے تو پھر بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، پھر بھی عشر ادا، اس لیے کہ عشر تو اس کے اوپر لازم ہے نا جو مال کا مالک ہے، زکوٰۃ اس پر ہے۔ جب وہ نیت ہی نہیں کرے گا تو بیٹوں کی تو جذبہ ہے، وہ بھی جوان ہے کہ اللہ کا حق ہے، اور باپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال فرمایا قدم سوئے مرقد نظر سوئے دنیا، کدھر دیکھتا ہے کہاں جا رہا ہے۔ مطلب تو یہ ہے کہ اس آدمی کے جو قدم ہیں کس کی طرف ہیں؟ مرقد کی طرف ہیں، قبرستان کی طرف جا رہا ہے، لیکن نظر کہاں کی طرف ہے؟ جی فرمایا کہ یہ جو روایتیں ہیں اس طرح کی کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، دو چیزیں جوان ہوتی ہیں، یہ عوام کی حالت ہے، کس کی؟ لیکن جن کا تعلق اللہ کے ساتھ غیرہ ہوتا ہے وہ تو ان کی جوانی میں بھی ان کی یہ اندر جتنی بڑی بڑھاپا جتنا ہو جائے گا ان کے اندر دنیا کی تمنائیں نہیں رہتی ہیں، جیسے عارفین ہیں، بزرگان دین ہیں، تو ان کا تو دن بدن شوق بڑھتا رہتا ہے کہ اب اللہ سے ملنے کے دن قریب آ گئے ہیں، ورنہ اصل تو یہ ہے۔ وہ اس میں بھی یہ بتایا گیا نصیحت ہے کہ امتی جب بوڑھا ہو جائے گا تو دنیا کی محبت آہستہ سے دل سے نکال دینی چاہیے اور آخر کی تو رغبت کرنی چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول العبد مالی مالی فإن مالہ من مالہ ثلاث ما اکل فافنا او لبس فابلا او اعطى فاقتنع وما سوى ذلك فهو ذاهب وتارك للناس رواہ مسلم۔ وعن مطرف اور مطرف دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ وعن مطرف عن ابیہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقرأ الہاکم التکاثر قال یقول ابن آدم مالی مالی قال وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت رواہ مسلم۔ یہ دو روایتیں ہیں، کیا مطلب ہے اس روایت کا؟ ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، کیا؟ حالانکہ اس کے مال میں سے اس کے لیے صرف تین چیزیں ہیں، جو اس نے کھایا اور وہ ہضم ہو گیا، جو پہنا وہ پرانا ہو گیا، اور جو اس نے دے دیا اللہ کے راستے میں اور اس کو ذخیرہ بنا دیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب ختم ہونے والا ہے اور وہ لوگوں کے لیے ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ حضرت مطرف ابن اپنے والد صاحب سے نقل کرتے ہیں، یہ تابعی ہیں، ان کے والد صاحب جو ہے وہ صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ان کا نام تھا۔ تو فرماتے ہیں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، آپ اس وقت سورہ الہاکم التکاثر تلاوت فرماتے تھے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تو فرماتے ہیں آپ نے وہ تلاوت کر رہے تھے، اسی میں آپ نے فرمایا کہ بنی آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، فرماتے ہیں وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدم، اے بنی آدم تیرے لیے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، جو تو نے کھایا اور فنا کیا ہضم کیا، اور جو پہنا پرانا ہو کے چھوڑ دیا، اور جو تو نے صدقہ دے دیا اللہ کے راستے میں خیرات دے دیا، اور بس وہ تیرے لیے ہے۔ اس روایتوں دونوں روایتوں کا مطلب کیا ہے؟ مطلب تو یہ ہے کہ امت کو بتانا ہے کہ کوئی آدمی دھوکے میں نہ پڑ جائے، وہ
مال بہت جمع کرتا رہتا ہے اور خوش ہوتا رہتا ہے کہ یہ سارا میرا ہے، یہ گاڑی کس کی، کتنی گاڑی میری ہے، اور یہ مکان یہ بھی میرا ہے، یہ کمپلیکس، یہ باغ، تو سب کو اپنی طرف نسبت کرتا ہے اور سمجھتا ہے میں بڑا مالدار ہوں اور بہت خوش نصیب ہوں۔ آپ نے فرمایا ابن آدم دیکھ صرف 3 چیزیں تمہاری ہیں، کتنی؟ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، سوئی بھی نہیں، داغا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک کیل نہیں، ایک کوئی چیز نہیں۔ کہ کیا؟ جو تو نے دنیا میں کھایا اور وہ ہضم ہو گیا، اور وہ ہضم وہ تو آپ کا تھا۔ شارحین نے لکھا جو ابھی پیٹ میں ہے ابھی ہضم نہیں، وہ تمہارا نہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ کیوں؟ قے آ گئی، سب واپس آ گیا، سب تو ادھر سے کوئی اور جانور آ گئے، اس نے کھا لیا۔ اور جو تو نے پہنا اور پھر وہ پرانا ہو گیا، اور پرانا ہونے کے بعد آپ نے اس کو پھینک دیا، وہ واقعی تمہارا تھا۔ تو کھانے سے آپ نے نفع اٹھایا، وہ آپ کا بدن کا جز بن گیا، خون بن گیا اس کا، اور جو لباس آپ استعمال کرتے رہے اور پھر اس کو پرانا ہو گیا اور پھینکتے رہے، یہ 2 چیزیں۔ تیسری چیز جو آپ نے اللہ کے راہ میں دے دی، کیا؟ جی، جو آپ نے روپے پیسے دے دیے، مسجد کو دے دیے، مدرسے کو دے دیے، غریبوں کو دے دیے، جو بھی آپ نے اللہ کے راستے میں دے اپنے مال میں سے، بس یہ 3 چیزیں تمہاری ہیں۔ باقی تمہارے بدن کے کپڑے بھی تمہارے نہیں ہے، بس مرنے کی دیر ہے، تمہارے سارے کپڑے تمہارے بدن سے نکال دیے جائیں گے۔ چنانچہ عورتوں کے جو ہے وہ انگلیوں سے وہ انگوٹھیاں اور چھلے اور کیا کیا اور بالیاں اور ہار، یہ سارے نکال دیے جاتے ہیں۔ میرے پاس ایک جوان آیا تھا، وہ بالی کی ایک جوڑی لے کر، تو میں نے دے دیا، کہنے لگے یہ نیاز ہے مدرسے کے لیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میں نے دیکھا ایک ٹوٹا ہوا ہے، تو میں نے کہا یہ ایک کیوں ٹوٹا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ اماں کا انتقال ہو گیا، یہ اس کے کانوں میں تھا، یہ نکلا نہیں، ایسے ہاتھوں سے نکلا نہیں، اس کو توڑ کے نکالنا پڑا۔ کیا؟ اس وقت اس نے کیا کہا ہوگا اماں نے کہ جن بالیوں کو میں کہتی ہیں میری بالی ہیں، کیا وہ بھی نکال دی گئی، ساتھ کچھ نہیں رہا۔ لیکن یہ سمجھ میں آتا ہے مرنے کے بعد، کیا جب اس کو گھڑے میں ڈال دیتے ہیں نا، گھڑے میں ڈال دیا، قبر میں ڈال دیا، تب جا کے پتہ چلتا اس کو میری تو کوئی چیز میری تھی ہی نہیں، بستر بھی وہی ہیں، برتن بھی وہی ہیں، سب چیز سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ تو کہ آپ نے یہ فرمایا، اس میں یہی ہے کہ ایمان والا جو ہے وہ ایک تو دھوکے میں نہ آئے، کیا کبر غرور میں نہ آئے، میرے پاس اتنا اور اتنا ہے، آخرت کو ذہن میں رکھے اور اپنی زندگی میں کچھ کر لے۔ پھر فرمایا جو کچھ باقی ہے وہ لوگوں کے لیے، کیا رشتہ داروں کے لیے۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں ان کی اولاد بھی نہیں ہوتی، ان کی اولاد مال پھینک دیے اور چل دیے۔ چنانچہ ایک جگہ ایسا ہوا کہ اس کا کچھ بھی نہیں تھا، تو جو دور دراز کے رشتہ دار ہے، ایک نے کہا میں بھی رشتہ دار اس کا حق ہوں، دوسرے کا میں بھی اس کا حقدار ہوں، تو اس میں جو ہے وہ پھر لڑائیاں ہو گئی، کیا لڑائی ہو گئی، یہاں تک کہ قتل بھی ہوگی اس میں۔ تو اب اس نے اپنی زندگی میں کیا کیا تھا، بس کماتا رہا، نہ عشور دیتا تھا، نہ زکوٰۃ دیتا، نہ اللہ کہتے ہیں، اب بینک بیلنس بہت تھی، گیا دنیا سے کچھ بھی نہیں۔ اب وہاں پچھتاتا ہوگا، ہے افسوس میں نے کچھ بھی نہیں کیا، جو سارا مال تھا وہ یہیں رہا، اور اولاد بھی نہیں تھی، کیا کوئی اولاد بھی نہیں تھی اس کی، کوئی بھائی بھی نہیں تھا اس کا، کوئی بہن بھی نہیں تھی اس کی، دور دراز کے رشتہ دار تھے۔ تب پتہ چلا ہوگا اس کو ایسا کیا ہوا۔ ایسے میرے پاس بھی ایک مسئلہ آیا تھا، رات کو ایک جو ہے وہ دلہن کو لائے، وہ رات کو زیورات وغیرہ اس کے پاس تو ہوتے ہی ہیں دلہن کے پاس، اور فجر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ کس میں؟ فجر میں اس کا کیسے ان کو نکالا ہوگا، ان کی انگوٹھیوں کو اور اس کو کیا کیا، اور اس موقع پر تو زیادہ ہی وہ زیورات لگاتے ہیں۔ جیسے ابھی ایک لڑکی کا وہ جس کی شادی ہوئی تو مجھے بتانے والوں نے بتایا، تو بچیاں وہاں تھیں بہت ساری عورتیں وغیرہ، تو انہوں نے ایک دم حساب لگایا کہ سونا کتنے، تو 45 لاکھ کا سونا تھا پہنا ہوا، کتنا جی، ہار لگے ہوئے تھے اور پونڈوں کی مالا وہ ڈال دی تھی اور انگوٹھیاں اور کیا 45 لاکھ۔ تو اس پر شور بھی مچ گیا، تو میں نے کہا اگر اس کے پاس تھا ہی سونا، کم از کم چھپا کے رکھتی، نظر بھی لگ جائے گی اور اس سے جو ایک معاشرہ خراب ہو جائے گا۔ کل تو بچیاں کہیں گی ٹھیک ہے ابو 45 لاکھ میں سے تو 30 لاکھ تو دے دو، 30 لاکھ نہیں تو 20 لاکھ، تو ایک غریب آدمی بیچارہ وہ 20 لاکھ کے سونا کہاں سے لائے گا اپنے بچوں کے لیے؟ تو اس طرح سے یہ خرافات جلدی اور رسومات پھیل جاتی ہیں۔ وعن کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ذئبان
جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، رواہ الترمذی والدارمی۔ یہ روایت بھی بہت اہم ہے، ساری روایتیں اہم ہیں۔ ایک کعب بن مالک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو ان بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا نقصان انسان کے دین کو مال و دولت کی حرص اور جاہ کی حرص پہنچاتی ہے۔ نقصان کیا مطلب اس روایت کا؟ بھیڑیا تو ویسے ہی درندہ ہے، تو وہ تو حملہ کرتا رہتا ہے، اور وہ یہ نہیں کہ ایک بکری کو ذبح کیا مارا تو اسی کو کھائے، نہیں، وہ اس کو بھی مارتا ہے، اس کو بھی مارتا ہے، اس کو بھی مارا، اس کو بھی زخمی کرتا، اس کو بھی گرا دیا، اور کھاتا پھر جتنا کھائے گا تو چلا جائے گا، لیکن نقصان کتنا کیا۔ فرماتے یہ تو عام بھیڑے کی حالت ہے، لیکن جو بھوکا ہو پھر ایک نہیں دو، تو آپ نے بولا دو بوڑھے بھیڑیے آ گئے اور ان کو چھوڑ دیا گیا اس پر گنم ریوڑ کے اوپر، جب وہ آ جائیں جیسے بھوکے بھی ہیں تو کتنا نقصان کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ یہ نقصان پھر بھی کم ہے، یہ نقصان پھر بھی، یہ تو بہت ہے، کس کے مقابلے میں کم ہے کہ جس انسان کے اندر مال و دولت کی لالچ آ جائے، وہ زبردست لالچی بن گیا۔ دوسری بات ہے اس کو جاہ کی حرص ہے کیا، یہ دو چیزیں، ایک ہوتی ہے حب مال، حب جاہ، یہ دونوں چیزیں بہت خطرناک ہوتی ہیں۔ حب مال تو سب کو معلوم ہی ہے، حب مال کا مطلب ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہو، اتنے کروڑ ہوں اور اتنے بھی ہوں اور بھی ہوں اور بھی، اس لیے وہ رشوت بھی لے لیتا ہے اور لوگوں کا حق بھی کھا لیتا ہے، یتیموں کا بھی کھا لیتا ہے۔ وجہ حب دنیا، حب کا شیء یعمی و یسم، ایک تو فرمایا حب دنیا راس کل خطیۃ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ دوسرا فرمایا کہ جب تمہارے اندر محبت ہو جائے کسی چیز کی غالب، تو آدمی کو اندھا کر دیتی ہے، بہرا کر دیتی ہے، کچھ نظر نہیں آتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، اتنا اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے وہ مال دولت کی محبت میں۔ چنانچہ سے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، یتیموں کے جو جائیداد اپنے نام کرا دی، کس کے؟ میں حیران ہو جاتا ہوں، یا اللہ، یہ اس کے اپنے بھائی کے بچے ہیں، ہے نا، اتنا انصاف اس کے دل میں نہیں ہے، اپنے بچوں کے لیے تو وہ کرے گا، اور وہ بھی تو اپنے ہی ہیں، لیکن یہ مال کی محبت انسان کے جو وہ اندھا بنا دیتی ہے اور بہرا بنا دیتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ حالانکہ اپنے بچے بھی اس کی پٹائی کرتے ہیں، آخر میں نکالتے ہیں گھر سے۔ میرے پاس ایک شخص آیا، خیریت پوچھی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے آؤ، تو وہ بڑا بیٹا آپ ہی کے ساتھ ہے، بڑا بیٹا؟ اس نے کہا وہ میرے ساتھ نہیں، میں اس کے ساتھ ہوں۔ کیا سناشن مسجد کیا بشست مسجد؟ میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہہ رہے کہ زبردستی اس کے ساتھ ہوں، ورنہ وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار۔ اب میں نے کہا مان نہ مان، میں تیرا مہمان، یہ اس نے بتا دیا۔ جو مال و دولت آدمی خود کماتا ہے، جو مکان خود بناتا ہے، پھر نہ وہ بیٹا اس کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہے، نہ بیٹا اس کے ساتھ رکھنے تیار ہے، تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ اس دنیا میں میرا کچھ نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے حرص، اس کی جاہ کی، کسی، اس کا مطلب کیا ہے؟ جاہ سے منصب کا طالب، کیا شہرت کا چاہنے والا، اونچے مرتبے کا متلاشی، مجھے امیر بنایا جائے، سرپنچ بنا جائے، نمبردان بنا جائے، پریزیڈنٹ بنا جائے، خزانچی بنا جائے، بڑا عہدہ مجھے مل جائے، لوگ میرے سامنے جھکیں، غلاموں کی طرح کھڑے رہیں، میری بات، میری رائے، میرا حکم بے چون چرا تسلیم کیا جائے، سارے علاقے میں میرے نام کی دھوم مچے، اخباروں کی سرخی میں، محفلوں میں میرے خوب تذکرے ہوں، اور جہاں جاؤں تو مجھے صدر میں جگہ مل جائے، میرے آتے ہی سارے لوگ سب احترام کھڑے ہو جائیں، اور میرے دربار میں حاضری کے لیے لوگ آتے رہیں۔ مطلب تو یہ کہ گویا کہ یہ کہتا ہے کہ زمین کی خدائی مجھے مل جائے، زمین کی خدائی، یعنی میں زمین کا خدا ہوں۔ فرماتے یہ چیز آدمی کو تباہ کرتی ہے اور برباد کرتی ہے۔ کیوں؟ بندگی کا مقصد تو عاجزی اور انکساری اور نیستی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی غلامی اور غمنامی ہونی چاہیے، نہ کہ خدائی اور بڑائی۔ اس لیے فرمایا ایسا شخص باطنی بیماری مبتلا رہتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا دین و ایمان بالکل تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور اس جاہ کو حاصل کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، کیا مال خرچ کرتا ہے کہ بھائی ووٹ ریزی میں پگاش الیکشن، یہ ہے، دوسروں کی گرانے کی فکر میں لگا رہتا ہے، اور جب دوسروں کی گرانے کی فکر میں لگا رہے گا تو حسد بھی آئے گا، اللہ بچائے قتل و قتال تک پہنچ جاتا ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب فرماتے تھے، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
کہتے ہیں یہ حب جاہ ہے، اس کو کہتے ہیں یہ حب کیا، یہ جب ہے، کیا ہے جب جاہ، کیا جب کہتے ہیں کنویں کو، اندھیرے کنویں کو، قرآن پاک میں ہے نا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، ڈال دو اس کو کسی اندھیرے کنویں میں۔ تو فرماتے ہیں کہ مال کی محبت اور جاہ کی محبت یہ اندھیرے کنویں ہیں، جو اس میں گیا اس کا نکلنا بہت مشکل ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نے ایک اپنے مرید کو خط لکھا، کہا میرے مخدوم مکرم، انسان کا نفس امارہ جاہ و ریاست کی محبت پر پیدا کیا گیا ہے، اس کی تمام ہمت و کوشش، یہ کیا کون کر رہی ہے، تو اس سے ایسے مت کرو، تو اس کی تمام ہمت و کوشش اپنے ہم اثروں پر بلندی حاصل کرنا ہے، اور فطری طور پر اس بات کا خواہاں ہے کہ تمام مخلوقات اس کی محتاج اور اس کے امر نواہی کے تابع ہو جائے، اور وہ خود کسی ایک کا بھی محتاج اور محکوم نہ ہو۔ یہ حضرت نے خط لکھا۔ اس کا یہ دعویٰ الوہیت خدا ہونے اور خدائے بے مثل جل سلطانوں کے ساتھ شرکت کا دعویٰ ہے، شریک ہونے کا دعویٰ ہے، بلکہ وہ بدبخت شرکت پر بھی راضی نہیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ حاکم صرف وہی ہو اور سب اس کے محکوم ہو، سب اس کے، وہ یہ چاہتا ہے، ورنہ یہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے خدا بھی ہے، وہ تو نہیں کہیں بس میں ہی۔ پھر حدیث قدسی لکھا ہے، حدیث قدسی میں ہے عاد نفسک فإنها انتصبت بمعاداتی، اے انسان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نفس سے دشمنی رکھ، کیونکہ بلا شبہ وہ میری دشمنی پر کمر بستہ ہے، اللہ کی دشمنی پر کمر بستہ ہے۔ پس جاہ و ریاست، بڑائی اور تکبر وغیرہ نفس کی خواہشات حاصل کرنے کے ساتھ نفس کی تربیت کرنا، یہ حقیقت میں یہ خدا عز و جل کے دشمن کی مدد کرنا ہے اور اس کی تقویت دینا ہے، کس کو؟ نفس کو، جی، اس طرح کی تربیت اس کی قریب ہو جائے۔ لہذا فرمایا کہ حضرت نے اس بات کی برائی کو اچھی طرح جان لینا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہے نفس ایسا خطرناک ہے، اور یہ مال کی محبت جو ہے یہ آدمی کو جہنم میں پہنچا دے گی۔ ابھی آیا کہ مالداروں کو زیادہ دیکھا کس میں؟ جہنم میں۔ کیوں؟ قرآن پاک نے فرمایا، یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، یہاں سونے اور چاندی سے ہر کو سونا چاندی مراد نہیں، مراد مال و دولت، لیکن چونکہ سونا چاندی ہی اصل ہے مال، اور اللہ کے راستے میں کچھ خرچ نہیں کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کو خوشخبری سنا دو دردناک عذاب کی۔ کس کی؟ یعنی یہ دھمکی ہے، خوشخبری سنا دو ان کو، جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اللہ اس کو لایا جائے گا، تپایا جائے گا، سرخ ہو جائے گا، تو پھر ان بخیلوں کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلو کو داغا جائے گا اس کی وجہ سے، اور ان کی پیٹیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ وہی ہے جو تم نے جمع کیا تھا، جو تم دنیا میں جمع کرتے تھے، تو فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو عذاب اس کا جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر انسان ان چیزوں سے بچے گا نہیں تو ضرور اس کو کیا ہو جائے گا؟ اس کا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ حب دنیا سے و مال سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری تربیت اللہ تعالیٰ فرمائے۔